بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وراثت کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو حصے اللہ نے فکس کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، 1/2، 1/4، 1/8، ان میں کون کون وارث آئیں گے؟ جیسے 1/2 ہے، نصف پانے والے کون کون سے وارث ہیں وراثت میں، جن کو آدھا ملتا ہے؟ نصف پانے والے یہ 5 ہیں، آدھا پانے والے۔ پہلے نمبر پہ شوہر ہے، بیٹی ہے اگر اکیلی ہو، پوتی ہے اگر اکیلی ہو، بہن ہے، ستیلی بہن ہے۔ یہ 5 ایسے وارث ہیں جن کو نصف ملتا ہے۔ سب سے پہلے شوہر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، شوہر کو آدھا ملنے کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ فروع میں کوئی نہ ہو، یعنی کہ شوہر کی بیوی کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شوہر کو مل رہا ہے الزوج، شوہر۔ تو شوہر کو آدھا ملنے کے لیے دیکھنا ہوگا کہ بیوی کی اولاد نہ ہو، تو پھر شوہر کو آدھا مل جائے گا۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر نہیں۔ یہ کنڈیشن ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب فروع میں کوئی نہ ہو، فروع میں کیا مطلب؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یہ نہ ہو، فرا وارث نہ ہو۔ رشتہ آپ نے مرنے والے سے ہی سمجھنا ہے۔ جیسے ایک عورت فوت ہوئی ہے، اس کا شوہر ہے، ماں باپ ہیں، تو شوہر آدھا لے لے گا، باقی ماں باپ، کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، اس کی بہن ہے، عورت کی چاچا، تو شوہر آدھا لے لے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، عورت کی دادی، نانی، بھائی، سارا کچھ، سارے وارث ہیں، پھر بھی شوہر کو آدھا مل جائے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے بیوی کی۔ اسی طرح آگے جس کو نصف ملتا ہے وہ ہے بیٹی۔ عورت کا انتقال ہے، مرد کا انتقال ہے، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کی 1/2 یعنی کہ آدھا، 1/2 ہوتا ہے آدھا پانے والے۔ جیسے 10 لاکھ وراثت ہے، اس کو 5 ملے گی، 20 لاکھ وراثت ہے، ان کو آدھا 10 لاکھ ملے گی۔ تو یہ اگر بیٹی اکیلی ہے نا تو اس کو آدھا ملے گا۔ بیٹی کو پانے کے لیے نصف ایک کنڈیشن ہے کہ میت کا بیٹا نہ ہو، یہ اکیلی ہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کنڈیشن ہے، یہ ہے، شرط یہ ہے کہ بیٹی اکیلی ہو، بیٹا اس کے ساتھ نہ ہو مرنے والے کا، اور بیٹی اکیلی ہو، اپنے باپ کی اکیلی بیٹی ہو، تو پھر یہ نصف اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو نصف ملے گا میت کے۔ اور بیٹے اگر اور بیٹی نہ ہو، یہ اکیلی ہو، پھر جیسے شوہر ہے، عورت فوت ہوئی ہے، اس کا شوہر ہے اور ایک بیٹی ہے اور ایک باپ ہے، تو بیٹی آدھا لے لے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ عورت کا انتقال ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی بیٹی ہے اور اس کا پوتا ہے، تو بیٹی آدھا لے لے گی کیونکہ اکیلی ہے۔ اسی طرح شوہر ہے، عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، بیٹی ہے، ماں بہن، یہ سارے وارث ہیں عورت کے، اور بیٹی اکیلی ہے تو آدھا لے لے گی۔ اسی طرح اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں، جیسے عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک اس کی غیر مسلم بیٹی ہے، ایک اس کی دادی ہے، تو غیر مسلم بیٹی کو تو ملنا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی آدھا ملے گا جو اکیلی ہے۔ 10 لاکھ وراثت ہے تو اس کو 5 مل جائے گی، آدھا۔ اسی طرح عورت کا انتقال ہے، اس کا شوہر ہے، بیٹی ہے، قاتل بیٹی ہے، کسی نے قتل کیا ہو تو اس کو نہیں ملے گا، یہ قاتل بیٹا ہے، اس کو نہیں ملے گا، اکیلی ہے تو آدھا مل جائے گا۔ اگر ایک شخص ہے، اس کا عورت فوت ہوئی، اس کا شوہر ہے اور اس کی بیٹی ہے اور اس کی ایک بیٹی اور ہے اور اس کا ایک بیٹا اور ہے، لیکن ان دونوں نے مل کے سازش کی ہے قتل کی، تو چاہے وہ زندہ کیوں نہ ہو، ایک بیٹی کو ملے گا اکیلی مان کے، ان کو نہیں ساتھ اکاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ آگے جس کو آدھا ملتا ہے وہ ہے پوتی، اس کے لیے بھی کنڈیشن دیکھ لیں۔ پوتی اکیلی ہو، پوتی کے بہن بھائی نہ ہوں، سنی کہ پوتی اکیلی ہو تو آدھا لے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک اور کنڈیشن ہے کہ مرنے والے کے بیٹے نہ ہوں، پوتی کو آدھا پھر ملے گا کہ مرنے والے کے بیٹے نہ ہوں، یہ اکیلی ہو، اس کا بھائی ساتھ نہ ہو، تو یہ بھی آدھا لے لے گی۔ جیسے عورت کا انتقال ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی صرف پوتی اور ماں، تو پوتی آدھا لے لے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عورت کا انتقال ہے، اس کے وارث میں اس کا شوہر ہے، پوتی اور بیٹا ہے، تو پھر پوتی کو نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا آ گیا۔ اسی طرح عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، پوتی ہے اور پوتی ہے اور کچھ ساتھ وارث بھائی سمجھ لیں، تو پھر بھی اس کو پوتی کو آدھا ملے گا، کیونکہ یہ اگر پوتیاں دو ہوں، جیسے ایک عورت کا انتقال ہے، اس کی شوہر ہے، اس کو 2 پوتیاں ہیں، تو پھر آدھا نہیں ملے گا کیونکہ یہ 2/3 میں پھر شرینک ہوں گی، اکیلی ہوگی تو آدھا ملے گا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ آگے جو وارث ہیں جن کو آدھا ملتا ہے وہ اخت شقیقہ، یعنی کہ سکی بہن، اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے۔ سکی بہن، حقیقی بہن، یعنی کہ اس کو نصف پانے کے لیے دیکھنا ہوگا آدھا ملنے کے لیے کہ جب مرنے والے کے اصل وارث مذکر نہ ہوں، جیسے باپ دادا نہ ہو مثلاً، اور
پردادا نہ ہو، اور ایک اور کنڈیشن ہے کہ اس میں مرنے والے کے بیٹی بیٹے نہ ہوں، پوتا پوتی یہ بھی نہ ہوں، اور یہ پھر اس کو اگر بیٹی بیٹے ہیں تو پھر نہیں اس کو آدھا ملے گا۔ اور آدھا ملنے کے لیے اس کو اور بھی کنڈیشن ہے کہ یہ اکیلی ہو، فرع وارث نہ ہو، اصل وارث میں مذکر نہ ہو، اور حقیقی بہن اکیلی ہو، یعنی حقیقی بہن کے ساتھ بہن نہ ہو اور نہ اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو۔ اگر اکیلی ہے تو آدھا لے لے گی، جیسے 20 لاکھ وراثت ہے تو 10 لاکھ اس کو مل جائے گی۔ مثال سمجھ لیں، جیسے عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے اور حقیقی بہن ہے، تو اب تو پوتی کو نہیں ملے گا کیونکہ اوپر بیٹی آ گئی ہے۔ یہ اکیلی ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو ملتا ہے مطلب آدھا، کیونکہ جیسے عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے، تو اب اس کو اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ بیٹی آ گئی ہے۔ اسی طرح اس کو حقیقی بہن کو پھر ملے گا، جیسے شوہر ہے، عورت کا انتقال ہے، اس کا شوہر ہے اور ماں ہے اور باپ شریک بھائی ہے، تو پھر اس کو اکیلی ہے نا تو اس کو مل جائے گا آدھا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ جیسے عورت کا انتقال ہے، شوہر ہے، حقیقی بہن ہے، حقیقی بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، 2 حقیقی بھائی ہیں یا 2 حقیقی بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، پھر اس کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ اکیلی ہو، اس کے ساتھ اس کے بہن بھائی نہ ہو، یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اسی طرح باپ شریک بہن کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اس میں اصل میں مذکر نہ ہو اور باپ دادا نہ ہو اور فروع میں کوئی نہ ہو، بیٹی بیٹا پتی پوتا، اور مرنے والے کے حقیقی بہن بھائی بھی نہ ہو، ستیلی بہن اکیلی ہو، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی نہ ہو، تو یہ آدھا پالے گی۔ باپ شریک بھائی کا بہن کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کی ذرا کنڈیشنیں بڑھ جاتی ہیں کہ مرنے والے کے حقیقی بہن بھائی بھی نہ ہو اور یہ اکیلی ہو، ستیلی باپ شریک، اس کے ساتھ اس کی بہن نہ ہو اور بھائی نہ ہو، تو یہ بھی آدھا لے گی۔ تو یہ وارث ہیں جو آدھا جن کو ملتا ہے، جیسے 10 لاکھ ہے تو 5 لاکھ آدھا والا لیتے ہیں، ان میں سے کوئی جو بھی آدھے کی کنڈیشن ہو جن کے وارثوں کو بھی۔ السلام